السلام علیکم معزز ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امیزنگ انفو یوٹیوب چینل۔ دوستو، بھارت دنیا کا ایک اکلوتا ایسا ملک ہے جہاں پر ہر 100 کلومیٹر کے بعد لوگوں کا کھان پان، رہن سہن، کپڑے اور زبان تک بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کے ہر صوبے کی اپنی ایک الگ پہچان ہے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بھارت کے ایک ایسے ہی شہر کے دلچسپ اور حیران کن حقائق بتانے جا رہا ہوں جس کی نائٹ لائف پوری دنیا میں مشہور ہے۔ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہاں پہلی رات میں ہی دو جسم ایک ہونے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے اس شہر میں لڑکیوں کو جسم فروشی کے گھٹیا کام میں اتارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس شہر کی مشہور جگہوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا جہاں پر دنیا بھر سے لوگ گھومنے پھرنے اور اس شہر کی نائٹ لائف کا مزہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں سب کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل امیزنگ انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ دوستو، دراصل آج میں آپ لوگوں کو بھارت کے ایک مشہور شہر کلکتہ کے بارے میں ناقابل یقین حقائق بتانے جا رہا ہوں۔ یاد رہے، کلکتہ ہنگلی ندی کے کنارے پر بنگلہ دیش کی سرحد سے 80 ملی میٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ایک وقت تھا جب کلکتہ بھارت کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا اور اس وقت انگریز پورے بھارت پر قبضہ کیے ہوئے تھے، مگر آج بھارت کے شہر جہاں سمارٹ ہو رہے ہیں اور لوگوں کا رہن سہن بدل رہا ہے، وہیں کلکتہ بھارت کا ایک ایسا شہر ہے جہاں پر زندگی کوڑیوں کے بھاؤ بیچی جاتی ہے۔ کہنے کو تو یہ شہر بھارت کا مہان شہر ہے، لیکن ان شہروں میں ایسے گھناؤنے کام بھی ہوتے ہیں جس کے بارے میں سوچنے پر ہی انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں بھارت کے شہر کلکتہ کی، جو اپنے نام اور خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ مگر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کلکتہ کو صرف اس کی خوبصورتی سے جانا اور پہچانا نہیں جاتا، بلکہ بھارت کے شہر کلکتہ میں ایک دوزخ بھی ہے جہاں پر روزانہ نہ جانے کتنی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور اس جگہ کا نام سوناگاچی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کلکتہ کے سوناگاچی میں لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جیسے اسے آگے چل کر کیا کام کرنا ہے۔ اسکول جانے کی عمر میں اسے جسم فروشی کے دھندے میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ ریڈ لائٹ ایریاز، جنہیں ہم شہر کی اکثر گندگی کہتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے شہر میں کہیں سرعام تو کہیں چوری چھپے ایسے ریڈ لائٹ ایریاز ضرور ہوتے ہیں۔ ایسی جگہوں کو برا بھلا کہنے والے لوگ بھی کہیں نہ کہیں ایسی جگہوں میں آتے جاتے ہیں۔ سوناگاچی کلکتہ کا انتہائی غریب علاقہ ہے اور یہاں پر غریبی حد سے بھی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے غریب لوگ اپنی کم عمر لڑکیوں کو جسم فروشی کے کام میں لگا دیتے ہیں۔ اگر کوئی نابالغ لڑکی یہ کام کرنے سے انکار کرتی ہے تو اس کے ساتھ زبردستی بھی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ان لڑکیوں سے ایسے کام کروانے کے لیے نشے کے انجیکشن بھی دیے جاتے ہیں۔ سوناگاچی صرف انڈیا کا ہی نہیں بلکہ پورے ایشیا کا سب سے بڑا ریڈ لائٹ ایریا ہے جہاں پر غلط کام ہوتے ہیں۔ یہ بات جان کر آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ پنجرے میں قید جانوروں کی طرح ان لڑکیوں کی باقاعدہ نمائش کی جاتی ہے تاکہ سڑکوں پر آتے جاتے لوگ ان کی اداؤں میں پھنس جائیں۔ کہنے کو تو جسم فروشی کے دھندے میں پیسہ بہت ہے، لیکن وہ سارا پیسہ ان لڑکیوں کو نہیں بلکہ ان کے مالکوں اور دلالوں کو ملتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کلکتہ میں تقریباً 11,000 سیکس ورکرز موجود ہیں۔ بنگلور میں ایک ٹرانسجینڈر آرٹسٹ نے اس علاقے کو اپنی پینٹنگ سے بھی رنگ دیا ہے۔ روزانہ 3 سے 4 لڑکیاں اس ریڈ لائٹ ایریا میں داخل ہوتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اب یہ تعداد بڑھ چکی ہے اور کچھ مہینوں میں 160 نئی لڑکیاں یہاں پر انٹری بھی کر چکی ہیں۔ لاک ڈاؤن اور غریبی سے تنگ آ کر لڑکیاں یہ فیصلہ کر کے سوناگاچی میں اپنے جسم کا سودا کرنے آتی ہیں، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے بھارت سے لوگ یہاں موج مستی کے لیے آتے ہیں، جو کہ انتہائی شرمناک بات ہے۔ ذرا ٹھہریے، اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مختلف موضوعات پر مبنی اور انٹرٹینمنٹ پر مشتمل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل فیکٹ باز کو بھی سبسکرائب کر لیں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دوستو، کلکتہ کی پارک سٹریٹ کو فوڈ سٹریٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ سٹریٹ رات بھر جاگتی رہتی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے ریسٹورنٹس اور پبز موجود ہیں۔ یہ نائٹ لائف کے لیے اچھی جگہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کبھی رات ہی نہیں ہوتی۔ کلکتہ میں نائٹ کلب کی کمی تو بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ایسے نائٹ کلبز بھی موجود ہیں جو کہ پیسہ وصول ہیں۔ کچھ انہی خاصیتوں کی وجہ سے کلکتہ میں پورا سال سیاحوں کا رش رہتا ہے۔
کہنے کو تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنگال کی لڑکی پورے بھارت میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اور یہاں کی لڑکیاں جب بنگالی زبان بولتی ہیں تو یہ کسی بھی شخص کو خود بخود اپنا گرویدہ بنا لیتی ہیں۔ ان کے بولنے کا انداز اتنا انوکھا اور دلچسپ ہوتا ہے، اور یہ اتنا میٹھا بولتی ہیں کہ آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو صرف انہیں سننا ہی پسند کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کلکتہ شہر میں کل 120 سے بھی زیادہ پب موجود ہیں، جن میں سے کچھ ایسے ہیں جو کلکتہ کی نائٹ لائف کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، جن میں نوکٹرن، کلب بونڈائر، ٹینٹرا، سمر پلیس اور دی پارک جیسے پب سر فہرست ہیں۔ یہ سب کلکتہ کے مشہور ترین کلبز میں سے ایک ہیں۔ دوستو، اب میں آپ لوگوں کو کلکتہ کے بارے میں کچھ اہم معلومات بتاتا چلوں کہ کلکتہ بھارت کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی تقریباً 2 کروڑ ہے۔ بھارت کے شہر کلکتہ میں موجود بندرگاہ بھارت کی 5ویں بڑی بندرگاہ بھی ہے۔ اس کو سٹی آف جوائی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کلکتہ ایک ایسا شہر ہے جس نے بہت سارے ہالی ووڈ سٹارز پیدا کیے ہیں۔ کلکتہ کے لوگ کھانا کم اور مچھلی زیادہ کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی رنگت زیادہ صاف دکھائی دیتی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کلکتہ کو 1 جنوری 2001 سے پہلے کولکتہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہ شہر 1911 تک بھارت کا دارالحکومت کہلاتا تھا۔ کولکتہ 1980 سے پہلے بھارت کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی تھا۔ 20 سال پہلے بھارت میں میٹرو ٹرین کا آغاز بھی کلکتہ سے ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کلکتہ بھارت کا ایک ایسا شہر ہے جہاں پر ہاتھ سے کھینچ کر چلانے والا رکشہ آج بھی چلتا ہے۔ بھارت کا سب سے پرانا اور سب سے زیادہ مشہور چڑیا گھر بھی کلکتہ میں ہی ہے۔ کلکتہ کا ہاوڑا برج بھی دنیا کے سب سے بڑے برجز میں سے ایک ہے۔ یہاں پر دنیا کا تیسرا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم بھی موجود ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا بک سینٹر بھی یہاں پر موجود ہے، جہاں پر آپ کو ہر طرح کی بک مل جائے گی۔ اس کے علاوہ یہاں پر بک فیئر بھی لگتا ہے، جو پوری دنیا کا سب سے بڑا بک فیئر ہے۔ انڈیا کی سب سے بڑی اور شاندار لائبریری بھی آپ کو کلکتہ میں دیکھنے کو ملے گی، جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ یاد رہے، برٹش کے وقت بھی کلکتہ کو انڈیا کی سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ جگہ مانا جاتا تھا، اور برٹش کے لیے بھی کلکتہ ایک بہت بڑی کاروباری منڈی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بھارت کا ایک ایسا شہر ہے جس نے سب سے زیادہ نوبل پرائز آنرز کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ شہر میں رہنا پسند کرتے ہیں، جبکہ اس کی آبادی کا صرف 3/4 لوگ گاؤں میں رہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا بھارت کا شہر کلکتہ اور اس کے بارے میں کچھ ایسے حقائق جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ پہلے کی طرح آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ نئی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔